آئینی ترمیم کے حوالے سے الٹی گنتی کیسے شروع ہو گئی؟ پی ٹی آئی کا احتجاج۔ مولانا صاحب نے کہا میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے بازی کیسے پلٹ دی؟ ظالموں نے منع کے بیٹے کے ساتھ کس نوعیت کا سلوک کیا، جبکہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تعلقات میں کشمیر کے اوپر کرکٹ کو کیسے ترجیح دے دی؟ آج کی اس گورکھ دھندا میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا تھا، لیکن اس نوعیت کا احتجاج نہ ہو سکا۔ دفعہ 144 نافذ تھا اور اسلام آباد کو بند کر دیا گیا۔ کئی جگہوں کے اوپر کسی تھوڑی سی تعداد میں لوگ نکلے، لیکن وہ بیچارے کارکنوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا۔ ظلم ہے، بربریت ہے۔ دوسری جانب جو اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے، جو لاہور میں بچی کا معاملہ سامنے آیا تھا، اس کو وجہ بنا کے بھی تمام کالجز میں پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی گئی ہے۔ وہ جو احتجاج ہو رہا تھا ان کے اوپر بھی ظلم کیا گیا۔ ایک بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کیا ہوئی تھی، اس کو سنا گیا، اس کے بعد مار بھی دیا، مگر اس کے بعد جو احتجاج کر رہے تھے ان لوگوں کے اوپر بھی ظلم کیا گیا، اور ایک بچی کو انصاف دلوانے اور اس کے لیے انصاف لینے کے اصول کے لیے اس ظالم ریاست نے مزید لوگوں کو مار دیا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی، آپ نے وہ احتجاج کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، کس طرح سے ڈنڈوں سے پولیس نے جو عوام کے محافظ ہوتے ہیں انہوں نے ظلم کیا اس کے اوپر۔ الٹی گنتی کیسے شروع ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئینی ترمیم ہونی تھی، آئینی ترمیم کے حوالے سے جو دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس میں جو شیخ وقاص ہیں اور گور خان اور دیگر لوگوں نے یہ کہا، عمر ایوب سمیت، کہ ہمارے پاس پہلے 3 تھے اور اب نون لیگ کے 7 ایمنز ایسے ہیں جو آئینی ترمیم میں ساتھ نہیں دیں گے۔ مولانا صاحب کے 8-9 ووٹ لینے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور سینیٹرز کے ووٹ توڑنے تھے، تو اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ یعنی کہ الٹی گنتی ہے کہ آپ نے دوسروں کے ووٹ توڑ کے اپنے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ پورے کرنے تھے، تو آپ کے تو اپنے 6-7 لوگ بقول پاکستان تحریک انصاف کے وہ کم پڑ گئے ہیں۔ تو اس الٹی گنتی کا شروع ہونا بھی بڑی ایک اہم چیز ہے، اور دوسری جانب جو سینیٹرز کو، سینٹ کے ممبران کو کھانا دینا تھا وہ بھی نہ ہو سکا، پارلیمنٹ کا اجلاس کرنا تھا وہ بھی نہ ہو سکا۔ 3-4 چیزیں ایسی کرنی تھیں، آج کے دن میں وہ نہ ہو سکی، اور اس کی وجہ مولانا صاحب کا ڈٹ جانا، اس کی دوسری وجہ نمبرز کا پورا نہ ہونا، تیسری وجہ لوگوں کو اٹھانا، اربوں روپے رشوت آفر کرنا، ان کے بچوں کو اٹھا لینا، ان کے ناخن نکال لینے، ان کی چیخیں والدین کو سنانا، اور پھر اس میں بھی ناکامی کا ہونا۔ تو جب آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہو رہے تو ایسے حالات کے اندر آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکے گی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک ایسا جملہ کہنے لگا ہوں کہ میری دعا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ اللہ کرے ہو جائے، اور یہ آئینی ترمیم جب ہو جائے گی تو اس پاکستانی قوم کا، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے انسانوں کی شکلوں میں کوئی وکیل ہو، کوئی صحافی ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک ان کے اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو ایسے حالات کے اندر دیکھا جائے تو جو مولانا صاحب ہیں وہ اس کے اندر بڑی رکاوٹ ہیں، اور آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں۔ تو جب یہ ساری صورتحال ایک طرف دیکھیں اور پھر مختلف شہروں کے اندر سے ویڈیوز بھی سامنے آئیں، احتجاج بھی ہو، لاٹھی چارج بھی ہو، آنسو گیس بھی ہو، شیلنگ بھی کی جائے، نمبرز بھی پورے نہ کیے جائیں، لوگوں کو آپ پکڑ لیں اور پھر لوگ نہ مانیں، تو پھر آپ کیسے آئینی ترمیم کریں گے؟ اور جب یہ ساری چیزیں آج کے دن میں کرنی تھی جو نہیں ہو سکی، تو میں دعا کے اوپر پھر سے آؤں گا۔ بیچ میں کال آئی تو میں تھوڑا سا انٹرپشن ہو گئی۔ میں دعا یہ کرتا ہوں کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوگی تو پھر وکلا بھی نکلیں گے، پی ٹی آئی پہلے سے نکلنا چاہتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مزید ناانصافیاں ہوں گی، اور جب ان کی مرضی کے بغیر آئینی ترمیم ہوگی تو پھر یہ لوگ باہر نکلیں گے، اور جب لوگ نکل آئیں تو پھر بنگلہ دیش جیسا ماحول بھی بن جاتا ہے، پھر سری لنکا والی چیز بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ ترکیہ والا ماحول بھی بن جائے گا، اور یہ ڈکٹیٹر، یہ ظالم، یہ فسطائیت کرنے والے بے-رحم اور بے غیرت لوگوں کا مقابلہ، جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بندوق ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب تحریک انصاف نے احتجاج کیا تو کارروائیاں کیسے شروع کی گئیں۔ آج جمعے کو احتجاج کرنا تھا، جس طرح سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ چیزیں سامنے آئی، لیکن طاقتور بدستور ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فاشسٹ حکومت کی فاشسٹ جو کارروائیاں ہیں وہ ڈٹائی سے جاری ہیں، اور احتجاج کے خوف سے ریجنل صدر عامر مغل کی جنگی سیدہ میں رہائش گاہ پر غیر قانونی چھاپہ مارا گیا، اور ملک میں جاری جرائم کی روک تھام کے بجائے جرائم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو مولانا کی جماعت ہے اس میں بلاک بی کی خبریں جو ہیں وہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے
ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا کی اپنی جماعت میں ہی ان کے خلاف فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ اگر اچھے بچوں کی طرح مولانا نہیں مانتے تو پلان بی کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں گے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جے یو آئی فارورڈ بلاک میں 4 سے 5 اراکین پارلیمنٹ شامل ہیں، تاہم ترجمان جے یو آئی نے اس بات کی تردید کی ہے۔ یہ بلاک بن جائے، فارورڈ بلاک بن جائے، مولانا صاحب کی مرضی کے بغیر ترمیم ہو، تو جو میں نے آپ کو پہلے سینیریو بتایا کہ جب ایسے ہوگا تو اس کے بعد ہی چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑیں گی، اس حکومت کے گلے پڑیں گی۔ اس حکومت کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کر کے مرضی کے جج رکھے جائیں، سپریم کورٹ کو بے اثر کر دیا جائے، ملٹری ٹرائل شروع ہو جائیں، ملٹری کورٹس کو ایکٹیو کیا جائے، عمران خان اندر رہیں اور یہ کسی طرح سے 3 سال جو ہیں وہ آگے گزر جائیں۔ میں پھر مینشن کروں گا کہ مولانا صاحب کو دینے کے لیے کوئی عہدہ باقی نہیں بچا، اور یہاں کوئی بلاول وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، باپ پہلے سے صدر ہے، نواز شریف اپنے بھائی کے خلاف ہیں، ان سب کو اپنے لالے پڑے ہیں اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کسی کے ساتھ کیا کروں گا۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ سیاست مکاری کر رہے ہیں، دھوکہ دہی ہے، اور مولانا صاحب کی شرافت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں، یہ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کر پائیں گے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اس طرف جائیں گی، لیکن دعا ہے آئینی ترمیم کر لیں اور مولانا فضل الرحمان کے بغیر کریں اور مزید ظلم اور بربریت کر کے کریں۔ اور آپ یہیں پہ دیکھیں کہ یہ جو ظالم ریاست ہے، ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے، ان ظالموں نے ایم این اے کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہمارے ایم این اے فیاض چھجرا کے بیٹے کو اٹھایا گیا اور پلاس سے اس کے جسم کو نوچا گیا اور چھاتی کے بال اکھاڑے گئے۔ اس عمل کی ویڈیو اس کی ماں کو لائیو دکھائی جاتی رہی، اور صاحبزادہ حامد رضا یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر شیخ وقاص نے کہا ہے وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہ ہم یہ اگلے آنے والے دنوں میں جو لوگ کال کر رہے تھے وہ کال کی ریکارڈنگ ہے، جو ویڈیو کال کر رہے تھے، یہ ساری ظلم اور بربریت جو ہوئی اس کے بھی ایویڈنس ہیں، اور ہم یہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان سب چیزوں کو ریلیز کریں گے۔ پوری قوم دیکھے گی کہ کس نے کیا کیا، اور یہ سب کو علم ہے کہ یہ کرنے والے کون تھے، یہ کس نے کیا۔ اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ کون سے جو پاکستان کے ریاستی بڑے اہم ادارے ہیں وہ شامل حال ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بچی کی چھاتی کے بال نوچے گئے اور اس کے پلاس سے اس کے جسم کو نوچا گیا اور اس کے ناخن تک کھینچے گئے۔ ایک ماں کو جب آپ ایسے کریں گے تو وہ کیا سوچے گی، کیسے برداشت کرے گی؟ کل اللہ کرے، ہم تو ویسے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ جب آپ کے اوپر یہ بات آن پہنچے گی تو آپ امیجن کیجئے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کل یہ ہونا شروع ہو گیا، تو پھر آپ کہاں جائیں گے، آپ کیا کریں گے، کس کو روئیں گے، کس کو پیٹیں گے؟ یہ ظلم بڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ مٹ جاتا ہے۔ مینگل گروپ کو بھی جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اختر مینگل کی چال کیسی ہے کہ پارٹی کے سینیٹرز کو ہراساں کرنے پر سردار اختر مینگل کا وطن واپسی کا فیصلہ ہے۔ وہ یقیناً میرے خیال سے انگلینڈ میں ہے یا کسی یورپین ملک میں تھے، لائے عمل طے کریں گے اور ارکان سے استعفے دلوانے کا عندیہ دیا گیا ہے کہ آپ استعفے دے دیں لیکن ووٹ نہیں دینا۔ یہ بلوچ ہیں اختر مینگل، یہ مولانا صاحب ڈٹ جائیں، پی ٹی آئی ڈٹ چکی ہے، جیسے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، نون لیگ کے ایم این ایز کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو لگ پتہ جائے گا۔ اب یہ آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو، جو کھلواڑ بیٹوین مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مولانا صاحب سے کی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے بے اعتبارے ہو چکے ہیں۔ جو حالت اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کے ساتھ مل کے یہ نوجوانوں کو پکڑ کے، ان کی اولادوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ کیا، مزید نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ آپ چند لوگ ہیں، چند 100 لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کل ریٹائرڈ ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن آپ کے خلاف، آپ کے اداروں کے خلاف یہ جو زہر بھر چکا ہے عوام کے ذہنوں میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ اس کو کئی سال لگیں گے ختم کرنے کے اصول کے لیے۔ منصور علی خان صاحب نے ایک پروگرام کیا کسی کالج میں جا کے، اور میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو صرف سوالات پینل سے سمینا پاشا سمیت باقیوں سے لڑکے لڑکیوں نے کیا ہے۔ میں حیران ہو گیا، وہ لڑکے، وہ نوجوان پاکستان کے ایموشنل بھی ہوئے اور انہوں نے احساس دلایا کہ یہ کون ہے، ہم کس سے پوچھیں، کس سے سوال کریں، کس کے سامنے روئیں، کس سے انصاف مانگیں۔ تو یہ پاکستان جیسی ریاست کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ دوسری جانب دیکھیے کہ پوری کشمیری ریاست کو ایک کرکٹ کے اوپر ترجیح دے دی گئی، اور سمٹ کانفرنس کیسے کامیاب یا ناکام ہوئی، میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا۔ آپ دیکھیے گا جب پاکستان نہیں بنا تھا اور متحدہ ہندوستان تھا تو ریاست کشمیر کی اس وقت بھی اپنی ایک حیثیت تھی۔ کئی سو سال یہ جو ریاست تھی یہ اپنی الگ شناخت رکھتی تھی۔ میں ریاست کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ 1,20,000 سے زائد جو نوجوان تھے، مرد، خواتین، بچے، بڑوں نے شہادتیں دی ہیں اس کی آزادی کے لیے۔
फिर आप देखें कि कितना जुल्म किया गया, लोगों को शर्रे मारे गए, उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ जुल्म होता रहा। आर्टिकल 370 आया, फिर 35A आया। उन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कश्मीर के ऊपर क्रिकेट को ऐसे तरजीह दे रहे हैं कि ये कहते हैं कि हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे और भारत के साथ तल्लुकात को आगे लेके बढ़ेंगे। और दूसरी जानिब भारत है कि वो अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भेजने को और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर खेलने को तैयार नहीं है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो हिंदुस्तान का ये दावा है कि SCO समिट में पाकिस्तान ने कश्मीर पर बात नहीं की। हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तल्लुकात की बहाली चाहता था, मगर वो हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिए हैं कि क्रिकेट की बहाली नहीं होगी। और वाह भाई वाह, समिट की कामयाबी पर शादियाने बजाने वालों ने कश्मीर के ऊपर क्रिकेट को तरजीह दी। और ये शेख वकास अकरम जो हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा अच्छी नौयत का तबसरा किया है कि एक तरफ भारत का ये रवैया और दूसरी जानिब आपकी ये ख्वाहिशें, और फिर तीसरी तरफ आपने कश्मीर के ऊपर बात ना करके उल्टा क्रिकेट के ऊपर बात की, और उसको भी भारत ने जब नहीं माना। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी क्या हैसियत है जब किसी मुल्क की फौज, जब किसी मुल्क की हुकूमत, जब डेमोक्रेसी चीज़ें सारी लड़खड़ा जाएं, उनकी कोई इज्जत व वक़ार आवाम की नज़रों में ना रहे, जब घर वाले इज्जत ना दें तो पड़ोसी भी किसी की इज्जत नहीं करते। उसके लिए ये एक बेहतरीन और वाज़ह मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। तो बहरहाल शौदा की बददुआएं तो लगेंगी। ये जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत आप कर रहे हैं, ये लावा पका हुआ है, ये फटेगा, इसने कभी भी नहीं ठहरना। और ये चीज़ें हर दो सूरत में सामने आएंगी। अल्लाह करे आप मज़ीद जुल्म करें, अल्लाह करे आप मौलाना साहब की जमात के लोगों को भी पकड़ें, और फिर इन लोगों को समझ आएगी कि हम कहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़ा होना चाहिए, और हमें करना क्या था और हमने किया क्या है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो जो हुकूमत में आएगा जलील व ख्वार होगा, और हम भी उसके मुखालिफ होंगे, वो चाहे इमरान खान हो, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, कोई भी क्यों ना हो। इस मुल्क के अंदर बगाड़ की वजह इस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत, सियासत के अंदर मुदाखलत, हर एक इदारे के अंदर मुदाखलत है। ये तमाम सियासतदान एक हो जाएं, नेक हो जाएं, जमहूरियत को, आइन को, पार्लियामेंट को, अदलिया के बचाव की जब बात करेंगे, अवाम के मफाद की बात करेंगे, सही मनों में जमहूरी तर्ज अमल को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो वही अमल ठीक होगा, वही अमल काबिल कबूल होगा। वरना कोई बाशऊर सहाफ़ी, कोई बाशऊर अवाम, किसी भी जमात की इस तरह की चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा जो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बन के आगे मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो सियासत करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।